قرآن کو جھٹلانے والا ہے اور یہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہے، بلکہ قرآن کے اصول کو دیکھا ہے، قرآن کو نظام کو دیکھا ہے، قرآن کے قانون کو دیکھا ہے، اسلام کے اصول کو دیکھا ہے اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اور اس نام نہاد مسلمان جو کہ حقیقت میں منافق تھا اس کے خلاف اللہ کے نبی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، یہ فاروق اعظم ہے، یہ دعائے مصطفیٰ ہے، یہ طلب پیغمبر اسلام ہے۔ خدا کی بارگاہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پھیلا کر جنہیں اپنے اسلام کے لیے مانگا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا عمر ابن خطاب کے ذریعہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ قدرت الہیہ نے دامن مصطفیٰ میں حضرت عمر کو ڈال دیا اور ان کا یہ عالم ہو گیا کہ ایک روز چاندنی رات تھی، ستارے جگمگا رہے تھے، رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، جگمگاتے ہوئے تاروں کو دیکھتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا امتی بھی ہے، آپ کا کوئی ایسا غلام بھی ہے، آپ کا کوئی ایسا چاہنے والا عاشق بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی طرح انگیت ہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک گویا ہوتی ہے، کہتی ہے ہاں عائشہ وہ میری امت میں عمر ابن خطاب ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حضرت عمر جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں عمر و سراج علی الجنہ، تمام جنتی لوگوں کے چراغ میرے عمر ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے اور وہاں سے راہ فرار اختیار کر جاتا ہے، جن کے نام سن کر قیصر و کسریٰ کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے اس کا نام ہے عمر۔ مجوسیت کی آتش کدے جس کے نام سے سرد پڑ جائے اس کا نام ہے عمر۔ اسلام کو جس کے نام سے غلبہ مل جائے اس کا نام ہے عمر۔ جس کی چھاپ دیکھ کر شیطان راہ فرار اختیار کر لے اس کا نام ہے عمر۔ پاکستان میں جس کے نام سے زلزلہ آ جائے اس کا نام ہے عمر۔ ایران اور مجوسستان میں جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے ان کا نام ہے عمر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے، نہ اپنا دیکھا جاتا ہے، نہ پرایا دیکھا جاتا ہے، نہ مومن دیکھا جاتا ہے، نہ کافر دیکھا جاتا ہے، نہ عربی دیکھا جاتا ہے، نہ عجمی دیکھا جاتا ہے، نہ بادشاہ دیکھا جاتا ہے، نہ رعایا دیکھا جاتا ہے۔ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، اے حضرت عمر یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نشہ کیا، پیش کیا جاتا ہے بیٹے کو۔ ابو شہمہ تم نے شراب پی؟ کہا کہ نہیں امیر المومنین میں نے قطعاً ایسا نہیں کیا ہے، میں فلاں بستی میں گیا تھا، انہوں نے نبی کا شربت پلا دیا، وہ نشہ آور تھا اور میں نے پی لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، کہتے اسے کوڑا لگایا جائے، کوڑا لگایا جانا لگا، کوڑا لگانے والا ہلکے ہاتھ سے کوڑا لگا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے بیٹے کا لحاظ نہ کیا جائے، میرا چہرہ نہ دیکھا جائے، اسلامی شریعت کا چہرہ دیکھا جائے، پوری طاقت سے اسے کوڑا مارا جائے۔ اور کوڑا اتنی سختی کے ساتھ مارا گیا ہے کہ اسی میں حضرت ابو شہمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسلامی عدالت یہ کہتی ہے کہ جہاں فیصلے کی بات ہو جائے نہ اپنا دیکھا جائے، نہ غیر دیکھا جائے، نہ دوست دیکھا جائے، نہ دشمن دیکھا جائے، نہ مخالف دیکھا جائے، نہ موافق دیکھا جائے، نبی کی سنت کا چہرہ دیکھا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شریعت اسلامیہ کا مزاج دیکھا جائے۔ اور اگر ایسا امیر ہے، ایسا قائد ہے، ایسا سربراہ قوم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس دن ایسا سربراہ مملکت اللہ تعالیٰ کے عرش کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ امیر عادل، حکیم عادل، سلطان عادل، عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، منصف جو حکمراں ہوگا وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، سبحان اللہ، وہ نوجوان بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں رہے گا جو عبادت الہی میں پروان چڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھاپے میں بات کرنا تو آسان ہو جاتا ہے،
مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب ناصر میں اعتدال کا ہے، ہاتھ کی طاقتی کہتی ہے اب موت آنے والی ہے، پیر کی عدم جنبش کہتی ہے اب موت آنے والی ہے، آنکھوں میں پڑ جانے والے سفید سفید داغ کہتے ہیں اب موت آ جاتی ہے، چہرے کی جھریاں بتلاتی ہیں اب موت آ جاتی ہے، ذہانت کی کمزوری بتلاتی ہے اب موت آنے والی ہے۔ ایسے حالت میں تسبیح کے دانے ہاتھوں میں آ جائیں، سجدے کا ذوق پیدا ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جب ریحان شباب کی منزلوں پہ انسان قدم رکھے، نوجوانوں کی امنگیں انسان کے دلوں میں مچلتی رہیں، ایسے عالم میں انسان اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے، بولے تو عبادت کے سائے میں بولے، چلے تو عبادت کے سائے میں چلے، سوئے تو عبادت کے سائے میں سوئے، گفتگو کرے تو عبادت کے سائے میں گفتگو کرے، تجارت کرے تو عبادت کے سائے میں تجارت کرے، اللہ کے نبی کی سیرت کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے، دنیا جدھر سے وہ گزرے تو کہے دیکھو یہ غلامی مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ علی اکبر کا چائنے والا جا رہا ہے، یہ قاسم کا شہیدہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، جس کی عبادت کے سائے میں زندگی گزر رہی ہو، نوجوانی گزر رہی ہو، شباب گزر رہا ہو، جوشے شباب گزر رہا ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شاب النشاء فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو پروان چڑھا ہے کہ عبادت الہی کے سائے میں پروان چڑھا ہے، تو قیامت کا جب دن ہوگا کوئی سایہ نظر نہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ایسے نوجوان کو جگاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ اس قوم کا مستقبل ہے، یہ جو بوڑھے لوگ ہیں اب تو دنیا سے جانے والے ہیں، قوم کی مہار آپ کو تھامنا ہے، نوجوانوں دل کی قوت چاہیے، مستقل احساس ملت چاہیے، نوجوانوں ہو تمہاری کامیاب۔ یاد رکھنا شیر یدہ کا شباب، حضرت شیر یدہ کا کیا شباب تھا، حضرت علی اکبر کا کیا شباب تھا، حضرت قاسم کی کیسی جوانی تھی، حضرت سید سالار مسعود غازی نے اپنے ریحان شباب کو اسلام کے پرچم کی بلندی کے لیے کیسے کر دیا تھا، اس کو مشعل آپ کو بنانا پڑے گا۔ قدم سے چلنے والا ایک مجاہد ہے جو 14 سال کی عمر میں چلتا ہے، ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، 4 سال تک مسلسل جہاد کرنے کے بعد 18 سال کو فتح کرنے کے بعد جامع شہادت کو نوش فرما لیتا ہے۔ اس کا سامنے سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے 14 سال کی عمر میں لب و لعب اپنی زندگی کے اوراق کو مصروف کر دیتے ہیں، مگر وہ کتنا پاکیزہ نوجوان تھا جس کو نام کو دنیا سید سالار مسعود غازی سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے 14 سال کی عمر میں غزن سے تشریف لا کر ہندوستان کو اپنے قدوم میمن الرجل سے شرف یاب فرمایا ہے، اور 4 سال تک مسلسل جہاد کر کے 18 شہروں کو فتح کیا ہے، اور جب 18 سال کی عمر ہو جاتی ہے جامع شہادت نوش کر کے اسلام کا پرچم بلند ہندوستان کے سرزمین پہ قدم رکھ، ہندوستان کے سرزمین پر اسلام کے پرچم کو سربلند کر دیتے ہیں۔ انہی کے چاہنے والے تو ہمیں ارے غازی میاں کا تو میلہ کے نام سے جو کہا جاتا ہے جلد ہی آنے والا ہے، کیا معاملہ تھا ان کا، کیا جوش ایمانی تھا ان کا، کیا جوش جہاد تھا ان کا، اور ان کے نام پہ ہم اور آپ کے میلے ٹھیلے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کی شادی پر رچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے نام پہ اپنی نوجوانی اور شباب کو قربان کر دیا تھا۔ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مگر دلوں کی دھڑکنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ دیا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ بھی زندہ ہے، اپنے کام کے ساتھ بھی زندہ ہے، اور اپنے پیغام کے ساتھ بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ ہے۔ زندہ رہیں گے، بے شک بے شک، نوجوانوں اپنی نوجوانی کو پاکیزہ بناؤ، بے شک بے شک، اپنی نوجوانی کا غلط استعمال مت کرو۔ اللہ نے نوجوانی کی صورت میں تمہیں وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ طوفان کا رخ بدل سکتے ہیں، دریاؤں کا دھارا بدل سکتے ہیں، پہاڑوں کو جھکا سکتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ نوجوان صحابہ کرام تھے کہ آندھیاں چلی ہے تو انہوں نے پپا کے دوحل کہہ دیا ہے اے آندھیوں ادھر مت چلنا، ادھر سے غلام مصطفیٰ گزرنے والے ہیں، دست تو دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ
नौजवान थे, वो उम्मत मुस्तफा के नौजवान थे कि आग बढ़ रही है, चादर फेंक दी, आग बढ़ला मत, हम गुलाम मुस्तफा है, ये बस्ती जो है ये मुसलमानों की बस्ती है, कि अपने कदम को इधर मत बढ़ाना, जंगल की आग पीछे मोटी मोटी जंगल के गार में पोशीदा हो जाती है। दरिया की रवानी थम गई, मुस्लिम मुजाहिद आगे बढ़ता है और कहता है, ऐ दरिया, अगर तू अपने हुक्म से जारी होता था, अपनी मर्जी से जारी होता था तो हमें तेरी जरूरत नहीं है, और अगर अल्लाह के फरमान से जारी होता था तो अल्लाह का बंदा उमर इब्न खत्ताब कहता है, ऐ दरिया फिर से जारी होता। दुनिया की निगाहों ने देखा कि दरिया वहीं से जारी हो गया, ज़लज़ला आया है। तो यही मुस्लिम मुजाहिद ने सिर्फ अपना पांव ठोकर मारा है जमीन पर और कहा कि ऐ जमीन ठहर जा, ऐ ज़लज़ले रुक जा, इसलिए कि उमर ने तेरे ऊपर कभी इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया है। जमीन का ज़लज़ला ठहर गया। आज साइंस के एतबार से दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, चांद पे इसने अपने कदम रख दिया है, मरीख पे कमांडर डालने की कोशिशें कर रही है, सूरज के शुआओं को इंसान गिरफ्तार कर चुका है, मगर दुनिया ने आज तक कोई आला ऐसा आज तक इजाद नहीं किया है जो ज़लज़ले को रोक दे, जो तूफान को रोक दे, जो सैलाब को रोक दे, जो आंधियों को रोक दे। मगर 1400 साल पहले ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसे नौजवान इस्लाम थे कि ज़लज़ला आया है, एड़ी अपनी जमीन पर रगड़ दी है तो ज़लज़ला ठहर गया है, आगे बढ़ने की उसके अंदर जसारत पैदा नहीं हुई, इसलिए कि वो मुस्लिम मुजाहिद थे और ऐसे नौजवान मुसलमान थे कि जिनकी नौजवानी पे फिदा होने के लिए मुंतज़िर है जन्नत की हूरे कि आए ऐसे नौजवान, हम अपनी आंखों से मोहब्बत में लेकर दुनिया की सारी थकन को मिटा दें। नौजवानों, अपने नौजवानी के अंदर ईमान का जोश पैदा कर लो, जज्बा ईमानी पैदा कर लो। हज़रत गस्लुल मलाइका हज़रत हंज़ला का जोश होना चाहिए। वो नौजवान शब अफ़ाफ़ है, शादी की रात है, नई नवेली दुल्हन है, हुल्ले अरूसी है, नौजवानी को उमंगे हैं, जोशे बहारा है। आज दुनिया का मंजर बदल चुका है, बल्कि ये कहा जा कि एक कमरे में गोया पूरी जन्नत आ गई है। कैसे कैसे अवालो कवायद से इंसान गुजरता है वो इंसान ही महसूस करता है। ऐसे आलम में जब तन्हाई की रात है, शबे खलवत है, शबे ज़फ़ाफ़ है, दुल्हन सामने मौजूद है, शादी की पहली रात है, मुनादी की आवाज आती है, चलो जिहाद के लिए। अल्लाह के नबी ने बुलाया है, इस्लाम आवाज दे रहा है, इस्लाम मारदे खतर में है, इस्लाम को बचाने के लिए चलो। मुजाहिदीन इस्लाम घरों से निकल पड़े, नौजवान भी निकल रहे हैं, बूढ़े भी निकल रहे हैं, जो हैसियतमंद है वो भी निकल रहे हैं, जो बीमार है वो भी निकल रहे हैं, जो मादूर है वो भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में दो बच्चे आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे बच्चों अभी तुम लोग जिहाद में जाने के लायक नहीं हो, अभी तुम काफिरों से मुकाबला नहीं कर सकते। एक बच्चा खड़ा हो जाता है एड़ी के बल और कहता है, या रसूल अल्लाह, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे जंग में जाने के लिए इजाजत दे दीजिए, मैं भी जोश जिहाद से सरशार होकर मैदान जंग में जाना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये काफिर है, ये आपकी बारगाह में गुस्ताखी करने वाले हैं, ये इस्लाम के झंडे को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, ये मेरी नन्ही मुन्नी तलवार है, या रसूल अल्लाह, आपके मुखालिफों के खून से ये रंगीन होना चाहती है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे पर प्यार आ जाता है, कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नन्हे मुजाहिद, तुझे इजाजत दे दी जाती है। उसका दूसरा हमों साथी था, वो महरूमी की चादर में लिपटा हुआ आगे बढ़ता है, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये भी मेरा हमकद है, मेरा हमउम्र है, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बराबर है, आपने इसको जंग में जाने की इजाजत दे दी, मुझे महरूम रखा है, या रसूल अल्लाह, इससे मेरी कुश्ती करा दीजिए, अगर मैं इससे हार गया तो जंग में नहीं जाऊंगा, अगर जीत गया तो मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जज्बे जिहाद को देखा, उसे भी इजाजत दे दी, यानी ये जोशे जिहाद है। इसी आलम में हज़रत गस्लुल मलाइका हज़रत हंज़ला के कानों में भी मुनादी की आवाज जाती है, अल्लाह के नबी जिहाद के लिए बुलाते हैं, अपनी बीवी के सामने आते हैं और कहते हैं, अरे मेरी बीवी,
بیوی میں تجھ سے بچھڑنے والا ہوں، اے میری بیوی میں جہاد کر کے جانے والا ہوں، اب میدان جنگ میں جانے والا ہوں، اب مجھے دنیا کی رعنائیاں نہیں چاہیے، مجھے آخرت پہ اللہ کا انعام چاہیے، مصطفیٰ کا دین آج مارد خطر میں ہے، مجھے اجازت دے دو کہ میں اسلام کے بچانے کے لیے میدان جنگ میں چلا جاؤں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہے اور وہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے، وہ بھی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار مجھے محرومی کا احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک رات بھی جی بھر کے آپ کو محبت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھ سکی، مگر کل کے دن جب آپ میدان محشر میں شہید کی حیثیت سے آئیں گے تو میرا سینہ فرد چوڑا ہو جائے گا کہ مجھے شہید کی بیوی کے نام سے پکارا جائے گا، شہید کی بیوی کے نام سے پکارا جائے گا۔ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جائیے، تلوار لیتی ہے اپنے مجاہد شوہر کے ہاتھ میں تھماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نام سے چلے جاؤ۔ وہ مسلم مجاہد آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہیں کہ اتنی تاخیر بھی نہیں کر سکتے کہ غسل اجابت کر دیں، اسی طرح میدان جنگ میں آتے ہیں، کچھ کافروں کو مارتے ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں اور آخر میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اب ساری شہیدوں کو لاشوں کو اکٹھا کیا گیا مگر حضرت حنظلہ کی لاش مبارک نہیں مل رہی ہے۔ صحابہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف میدان جنگ کے تلاش کر لیا مگر حضرت حنظلہ کی لاش مبارک نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پہ تبسم آ جاتا ہے۔ ایک طرف دیکھتے ہیں مصطفیٰ اور صحابہ کا یہ انداز تھا کہ مصطفیٰ جدھر دیکھتے تھے پورے صحابہ ادھر دیکھتے ہیں۔ جب دیکھا کہ مصطفیٰ کی نگاہ ادھر اٹھی ہوئی ہے، مصطفیٰ کی نگاہ کے تعاقب میں تمام صحابہ کی نگاہیں ادھر اٹھ کر جاتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کا لاش مبارک ہے۔ دوڑ کے آگے جاتے ہیں، بڑا عجیب منظر نظر آتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، لاش مبارک لاتے ہیں، حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، یا رسول اللہ یہ حنظلہ کے لاش سے پانی کے قطرات کیوں ٹپک رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حنظلہ کے کانوں میں جب صدائے جنگ جہاد پہنچی تھی تو اس وقت حالت جنابت میں تھے، میرے عاشق سیدہ نے میری آواز پہ لبیک کہنے میں اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ غسل جنابت کر سکے، میدان جنگ میں آئے، شہید ہو گئے۔ چونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ حنظلہ کو غسل دیا جائے۔ ابھی اللہ کے فرشتوں نے جنت کے کوثر کے حوض سے انہیں غسل دیا ہے، اسی لیے ان کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی، اور جب زمین پر لے کر آئے ہیں تو ان کی لاش نظر آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم تو حنظلہ کے ماننے والے ہو، غسل الملائکہ کے ماننے والے ہو، حضرت اکبر کی جوانی کی قسمیں کھانے والے ہو، حضرت قاسم کے نام کے نعرہ لگانے والے ہو، پھر اسلام سے یہ دوری کیوں ہے؟ اپنی نوجوانی کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہو؟ اپنی نوجوانی کو وقف کر دو اسلام کے لیے، نوجوان سدھر جائے گا انشاءاللہ، پوری قوم سدھر جائے گی، پوری ملت سدھر جائے گی اور دنیا میں انقلاب اسلامی پیدا ہو جائے گا۔ نوجوانوں دل کی قوت چاہیے، مستقل احساس ملت چاہیے، نوجوانی ہو تمہاری کامیاب، یاد رکھنا شریعت دا کا شباب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو عبادت الہی کے سائے میں پروان چڑھا ہے، کل قیامت کا جتنی کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، ایسا نوجوان عرش الہی کے سائے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو آدمی بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں رہیں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، کہ اسی محبت کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی محبت کے جذبے کے ساتھ جدا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو محبت الہی کے نام پر ایک سکے گوہر میں موتیوں کی طرح پھرو دیا ہے اور ایک مالا تیار کر دی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور ایسا بھائی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا افریقہ کے مسلمانوں کا بھائی، افریقہ میں رہنے والا
انگلستان میں رہنے والے مسلمانوں کا بھائی، انگلستان میں رہنے والا، عرب میں رہنے والے مسلمانوں کا بھائی، دنیا کے سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے نبی نے اسلام کے ماننے والوں کا، اسلام کے ماننے والوں سے جو رشتہ محبت بنا دیا ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ حبشہ کا ایک غلام جس کو بلال کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ روم کا ایک غلام جس کو صہیب کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فارس میں رہنے والے سلمان ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ قریش کے نجیب الطرفین علی ہے، لیکن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حبشہ میں رہنے والا بھی بھائی، فارس سے آنے والا بھی بھائی، روم سے آنے والا بھی بھائی، ایران سے آنے والا بھی بھائی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رشتہ ایمانی سے اکٹھا کر دیا ہے اور محبت الہی کی بنیاد پر ایسے بن گئے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، بے شک گروہوں میں مت بٹو، جماعت میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو اس وقت جب کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے